السلام علیکم خواتین و حضرات. لوح و قلم اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. معرفت کا خزانہ ہے یہ کتاب. بہت ہی خوبصورت کتاب. جناب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور ہم آپ کے ساتھ گاہے گاہے اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. بہت سی ایپیسوڈز ہم شیئر کر چکے ہیں. اور خواب اور بیداری ہمارا آج کا عنوان ہے. روح کی ساخت مسلسل حرکت چاہتی ہے. بیداری کی طرح نیند میں بھی انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا. صرف خواب کی حالت ایسی ہے جس کا اسے علم ہوتا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند کی باقی حرکات سے کس طرح مطلع ہوں. انسان کی ذات نیند میں جو حرکات کرتی ہے، اگر حافظہ کسی طرح اس لائق ہو جائے کہ اس کو یاد رکھ سکے تو ہم باقاعدگی سے اس کا ایک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. حافظہ کسی نقش کو اس وقت یاد رکھتا ہے جب وہ گہرا ہو. یہ مشاہدہ ہے کہ بیداری کی حالت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اور جس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسے بھول جاتے ہیں. قانونی طور پر جب ہم نیند کی تمام حرکات کو یاد رکھنا چاہیں تو دن رات میں ہمہ وقت نگاہ کو باخبر رکھنے کا اہتمام کریں گے. یہ اہتمام صرف جاگنے سے ہی ہو سکتا ہے. طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر ذات کو بیدار کر دیتی ہے. پھر ذات کی حرکات شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے انقباض کا باعث ہوتا ہے. کم سے کم 2 دن 2 رات گزر جانے کے بعد طبیعت میں کچھ بسط پیدا ہونے لگتا ہے اور ذات کی حرکات شروع ہو جاتی ہیں. اول آنکھیں بند کر کے ذات کی حرکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. مسلسل اسی طرح کئی ہفتے یا کئی ماہ جاگنے کا اہتمام کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر بھی ذات کی حرکات سامنے آنے لگتی ہیں. اہل تصوف بند آنکھوں کی حالت کو ورود اور کھلی آنکھوں کی حالت کو شہود کہتے ہیں. ورود یا شہود میں نگاہ کے دیکھنے کا ذریعہ لطیفہ خفی کا لینس ہوتا ہے، اور جو کچھ نظر آتا ہے جویہ کے انطباعات ہوتے ہیں. یہ انطباعات ثابتہ کی وہ تجلیات ہیں جن کا عکس جویہ میں شکل و صورت اور حرکات بن جاتا ہے. جب تک یہ تجلیاں ثابتہ میں ہیں غیب الغیب کہلاتی ہیں اور ان کو علم الہی بھی کہا جاتا ہے. ان تجلیوں کے عکس کو عیان میں غیب یا احکام الہی کہتے ہیں. پھر انہی تجلیوں کا عکس جویہ کی حد میں داخل ہونے پر ورود یا شہود بن جاتا ہے. تو جناب یہ تو بڑی ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا، اور جو معرفت والے ہیں اہل باطن ہیں وہ اس کو بڑا پھر کھول کے بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں ہمیں ساری باتیں کیوں نہیں یاد رہتی. اور آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا کہ خواب میں بھی ہمیں ساری باتیں کیوں نہیں یاد رہتی. خواب حالانکہ ساری رات ہم بعض اوقات خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ہمیں تھوڑا سا حصہ یاد ہوتا ہے. تو جو بزرگ ہیں، جو معرفت والے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنے زیادہ فوکسڈ تھے اس ٹائم پہ. خواب میں بھی ہم نے وہ چیزیں جب دیکھی ہیں تو ہماری اس پہ کتنی زیادہ کنسنٹریشن تھی، کتنی زیادہ توجہ تھی. اسی طرح عام زندگی میں بھی جس چیز کو ہم جتنی زیادہ توجہ سے کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں وہ بات ہمیں یاد رہ جاتی ہے اور وہ کام ہمیں یاد رہ جاتا ہے. جہاں ہماری توجہ نہیں ہوگی اس کا
नक्श उसका अक्स धुंधला हो जाएगा। ख्वाब में भी हमें सिर्फ वही बातें याद रहेंगी कि ख्वाब में हम जिन बातों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे थे, जैसा कि इसमें भी हमें बताया है जनाब कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह साहब ने। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तबीयत जो है इस बात की आदी है कि आदमी को सुलाकर ज़ात को बेदार कर देती है और फिर ज़ात की हरकत शुरू हो जाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ना। और वुरूद और शहूद की डेफिनेशन भी हमें पता चली कि वुरूद क्या है। अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक बंद आँखों की हालत को वुरूद कहते हैं। जब बंद आँखों से हम कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये है वुरूद, और खुली आँखों की हालत को कहते हैं शहूद। आज के लिए बस इतना ही। रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब लौह कलम का पेज 46 एंड 47 आज हमने आपके साथ शेयर किया।